وہی اللہ ہے، اور کائنات کے سب سے بڑے جسمانی وجود، چاہے وہ کوئی ستارہ ہو، کوئی سیارہ ہو، چاہے وہ انسان نے کشف کیا ہو یا انسان ابھی تک اس کو دریافت نہ کر سکا ہو، اس کا مالک بھی پروردگار عالم ہے۔ کائنات کی وسعتیں انسان کے لیے ناقابل تصور ہیں، اور آج کا انسان بھی اپنی تمام تر معلومات کے مطابق کائنات کے بہت چھوٹے حصے کو کشف کر سکا ہے، بہت مختصر حصے کو، اور یہ کائنات مشیت پروردگار اور نظام پروردگار کے مطابق ہر وقت، ہر روز، ہر لمحہ وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، آج کا انسان اس چیز کو درک کر چکا ہے کہ ہر وقت کائنات کی وسعت میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ حضرت انسان ہے، اس کو یہ شرف اللہ نے عطا کیا ہے کہ بطفیل حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام، محمد و آل محمد وعجل فرجم، اور وہ علم اور وہ نور اور وہ ہدایت اور وہ صراط مستقیم جو پروردگار عالم نے ان ذوات مقدسہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے، اس کی برکتوں کی بدولت اس انسان کے دل میں ہمیشہ نیکی کی طرف راغب ہونے کا خیال رہتا ہے۔ یہ نیکی کی طرف رغبت، یہ اچھے اعمال کرنے کی خواہش، یہ اچھا بننے کی خواہش، یہ نیکی اور نیک کاموں سے محبت، یہ نیک کام کرنے والوں سے محبت، یہ پروردگار عالم کا انعام ہے ہمارے لیے۔ عزیزان محترم، یہ مقام بر بہت عظیم چیز ہے۔ ہمیشہ ہم اذان کہنے کے بعد یا اذان سننے کے بعد ایک دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل قلبی بارم، اے پروردگار میرے دل کو قرار دے نیکی کی طرف مائل، نیکی کی طرف مائل میرے دل کو قرار دے۔ یہ نیکی کی طرف مائل ہونا کیا ہے؟ یہ مقام بر جس کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس آیہ واقعی ہدایہ میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسی کیفیت ہے؟ یہ کیسی حقیقت ہے؟ یہ کیا چیز ہے کہ جانے انجانے ہر انسان اس کیفیت کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ بھی جو غیر مسلم ہیں، وہ بھی جو ملحد ہیں، جن کا کوئی دین و مذہب و دین و مسلک نہیں ہے، وہ بھی اپنے اندر، اپنے دل کے اندر نیک کام کرنے کی خواہش پاتے ہیں۔ ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے ہم بھی کوئی نیک کام کر جائیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نیک کام ہے کیا۔ وہ جس کو بھی نیک کام سمجھتے ہیں اس کام کرنے کی طرف راغب رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، تاریخ میں بعض ایسے کردار بھی ملتے ہیں جو پیشے کے لحاظ سے ڈاکو تھے، لیکن مال لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سمجھ میں یہ آیا تھا کہ امیروں سے پیسہ چھینو اور غریبوں کو پیسہ دو۔ لیکن آج کل کے ڈاکو اس سے بھی بڑے ہو گئے ہیں، غریبوں سے پیسہ چھینو اور امیروں کی تجوریاں بھرو۔ آج کل کے ڈاکو یہ ہو گئے ہیں۔ عزیزان محترم، خیر، یہ کیا کیفیت ہے مقام بر؟ یہ کیا چیز ہے جس کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن مجید کے 4 سپارے کی پہلی ہی آیت میں، جو سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس میں فرما دیا۔
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھی مقام بر تک نہیں پہنچ سکتے ماں سوائے اس کے کہ راہ خدا میں وہ دے دو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے اس بات پر؟ خواہش ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہے کہ ہم سب سے اچھے ہوں، یا اگر میں بہت سادہ زبان میں کہوں تو خواہش ہم میں سے ہر ایک کی ہے کہ دنیا ہمیں اچھا تصور کرے، اچھا جانے، اچھا کہے۔ کس کی نہیں ہے؟ کوئی ہے آپ میں سے یہاں بیٹھا ہوا ایسا جس کے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوتی ہو کہ دیکھنے والے مجھے اچھا انسان کہیں، یا یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ دیکھنے والے مجھے برا انسان کہیں؟ ہاں نہیں، چاہے عمل کے میدان میں ہم صفر ہوں، کچھ عمل نہ ہو ہمارے پاس، کوئی نیکی نہ ہو، لیکن دل میں خواہش یہی رہتی ہے کہ ہم اچھے کہلائیں۔ یہ اچھا کہلانا ایسے ہی حاصل نہیں ہو جائے گا، یہ مقام بر ایسے ہی حاصل نہیں ہو جائے گا۔ یہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ ایسے حاصل ہوگا کہ جس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں، جس چیز کے ہم دیوانے ہیں، اس چیز کو راہ خدا میں قربان کر دیں۔ ہاں، جناب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے محبت کرتے تھے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو کس عمر میں جا کر اور کتنی دعاؤں کے بعد بیٹا عطا کیا تھا۔ ہاں جانتے ہیں نا؟ لیکن اللہ کا حکم ہوا، نبی کو جو طریقے ہیں اللہ کا حکم ہونے کے، ان میں سے ایک طریقے سے نبی کو حکم ہوا، ابراہیم کو حکم ہوا، ابراہیم اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ مقام خلت، یہ اللہ کا دوست ہونے کا عہدہ، مقام، منصب ابراہیم کو ایسے ہی نہیں حاصل ہوا تھا۔ جب ابراہیم جیسے اولو العزم پیغمبر کو، عظیم پیغمبر کو یہ مقام دوستی پروردگار بغیر قربانی کے، بغیر راہ خدا میں اس چیز کو قربان کیے جو جس سے ابراہیم محبت کرتے تھے، حاصل نہ ہو سکا، تو ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ کیا کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں ہم کہ ہم راہ خدا میں کچھ خرچ نہ کریں، کچھ قربان نہ کریں، کچھ نہ دیں، اور ہم اللہ کے دوست بن جائیں؟ اچھا، ابھی تک اللہ کی دوستی کا مفہوم بھی لوگوں کے ذہنوں میں واضح نہیں ہے کہ اللہ کا دوست یعنی کیا۔ ہم تصور کرتے ہیں جیسے ہماری اس دنیا میں دوستیاں ہوتی ہیں نا، کوئی آفس کولیگ ہے تو اس سے دوستی ہے، کوئی کلاس میٹ تھا تو اس سے دوستی تھی، کلاس فیلو سے دوستی تھی، کبھی پھر کالج میں آ گئے تو کالج کے لڑکوں سے دوستی ہو گئی، پھر محلے داروں سے دوستی ہو گئی۔ ہم دوستی کا تصور بس اتنا ہی سمجھتے ہیں، جبکہ بارگاہ پروردگار عالم ذات احدیت سے دوستی کا معنی ہی کچھ اور ہے۔ ساری دنیا کے انسان اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں، اگر لگ جائیں تو، ہاں، لیکن اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جسے راضی کرنے کے لیے اللہ کوشش کرے۔ جس کے خاطر پروردگار عالم سورج کو پلٹا دے، جس کے خاطر اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ ہاں، اور جناب ابراہیم کی قربانی کی مثال میں ہی دیکھ لیں کہ جس کے خاطر پروردگار عالم اسماعیل کی جگہ ایک دمبا پہنچا دے، وہ ابراہیم اللہ کا دوست ہے۔ عزیزان محترم، تو مقام بر کیا ہے؟ مقام بر
جس کے لیے پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کروں نیکی کے کاموں میں اور آپ میرے ساتھ تعاون نہ کریں نیکی کے کاموں میں، نہیں، وَتَعَاوَنُوا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر، ایک دوسرے کا مددگار بن کر بر اور تقوی میں تعاون کرو۔ یہ بر کیا ہے؟ یہ بر اس کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہے، ایک نیکی کرنے کے بعد یہ خواہش پیدا ہو کہ فوراً میں دوسری نیکی کروں، پھر خواہش پیدا ہو کہ فوراً میں تیسری نیکی کروں، نیکی کرنے سے دل نہ بھرے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کبھی کبھی یہ کیفیت ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہے، ہاں، کسی تنگ دست کی دستگیری کی مدد کی، دل اتنا خوش ہوا، اتنا مطمئن ہوا کہ دل چاہا کہ فوراً کوئی اور بھی ایسا ہو تو ہم اس کی مدد کریں۔ یہ کبھی کبھی ہماری یہاں کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مقام بر، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کرنے کی خواہش، دوسری نیکی کے بعد تیسری نیکی کرنے کی خواہش، یہاں تک کہ نیکیاں کرتے 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 لگاتار 3 دن تک دروازے پہ آنے والے سائل کو روٹیاں دیتے چلے گئے۔ یہ ہے مقام بر۔ مقام بر یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور دیگر ائمہ کی بھی یہی سیرت رہی ہے۔ امیر المومنین خلافت ظاہری کے زمانے میں بھی، ورنہ ہمیشہ یہی طریقہ تھا، راتوں کو اناج کی بوریاں اٹھا اٹھا کے اپنی کمر پہ محتاجوں، مسکینوں، ضرورت مندوں، یتیموں کے گھر پہنچاتے تھے کھانا۔ کئی ائمہ کی سوانح حیات میں یہ ملتا ہے کہ جب ان کے بعد آنے والے امام نے انہیں غسل دیا تو کمر پہ نشان تھے۔ جیسے مزدور کے ٹھیٹ پڑ جاتی ہے نا، ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں مزدور کے، آپ کو ہاتھ ملاتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام کرنے والا، یہ شخص کس نوعیت کا کام کرتا ہے۔ جس کے ہتھیلی میں چھالے پڑے ہوتے ہیں آپ سمجھ جاتے ہیں یہ مزدور ہے، جفاکش ہے، محنت مزدوری کرنے والا ہے۔ اور جس کے ہاتھ ملائم ہوتے ہیں، جس کی جلد کھردری نہیں ہوتی، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایسے شعبے سے وابستہ ہے کہ اس کا کام قلم سے ہے، کمپیوٹر سے ہے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے یہ اپنے آفس میں کام کرنے والا آدمی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پشت مبارک پر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، آپ کی پشت مبارک پر ٹھیٹیں پڑی ہوئی تھیں، سیاہ ہو چکی تھی، اناج کی اور غذا کی بوریاں اٹھا اٹھا کے، لیکن امیر المومنین یہ بوریاں اٹھا کے اپنے گھر کی طرف نہیں جاتے تھے، بلکہ اپنے گھر سے نکلتے تھے یتیموں کے گھروں کی طرف جاتے تھے۔ یہ فرق تھا ہماری اور ان کی زندگی میں۔ ہم ہمیشہ بازار سے آتے ہوئے، باہر سے آتے ہوئے گھر کی ضرورت کی چیزیں کبھی ضرورت کے مطابق، کبھی بلا ضرورت بھی خرید کے گھر پہنچتے ہیں۔ ہم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، کتنی مرتبہ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم سامان اٹھائیں اور یتیموں، محتاجوں، مسکینوں کے گھروں کی طرف جائیں؟ بہت کم۔
کبھی کبھی ہوتا ہے، رمضان میں افطاری کی ٹرے لے کے یا افطاری کی پلیٹ بنا کے ہمسائے کے گھر کی طرف چلے گئے، چاہے وہ ہمسایہ ہم سے زیادہ مالی حیثیت کا مالک ہے، محلے میں جو غریب ہے جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، اس کے گھر کی طرف ہم بہت کم جاتے ہیں۔ بتائیے غلط کہہ رہا ہوں تو کہہ دیجئے آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ ہماری ساری ترجیحات اپنے خاندان کی کسی تقریب میں، کسی شادی بیاہ میں، حتیٰ مجلس میں بھی جو سب سے امیر ہوگا خاندان کو، اس کو سب سے زیادہ VIP جگہ پہ لا کے بٹھائیں گے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، متقی تر ہے، وہ اللہ کے نزدیک با کرامت ہے۔ وہ متقی ہو، ہمارے خاندان کا پرہیزگار ہو، لباس پھٹا ہوا ہو، جوتیاں ٹوٹی ہوئی ہوں، ہاں چہرے پہ غربت ٹپک رہی ہو، لیکن متقی پرہیزگار ہوگا، ہم کبھی اس کو لے جا کے VIP جگہ پہ نہیں بٹھاتے۔ کتنا فرق ہے۔ عزیزان محترم، ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، ہمارے زاویہ نگاہ میں تبدیلی آ گئی ہے، ہم اس انداز میں نہیں سوچتے جس انداز میں پروردگار عالم نے سوچنے کا حکم دیا ہے، ہم وہ کچھ نہیں کرتے جو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ معاشرے میں جو بگاڑ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس معاشرے میں بسنے والے افراد کی خرابیوں کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ ایک بہترین معاشرہ اس وقت وجود میں آئے گا جب اس معاشرے میں بسنے والے افراد یہ بات محسوس کرتے ہوئے کہ ایک معاشرہ انسان کی فردی زندگی کے لیے، ایک بہترین معاشرہ انسان کی ذاتی زندگی کے لیے کتنا اہم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایک بہترین معاشرہ اس معاشرے میں بسنے والے افراد کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر یہ بات ہم محسوس کر سکتے ہیں تو ہم معاشرے میں اپنا رول ادا کریں گے، اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ لیکن اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم فقط اتنا سمجھ رہے ہیں کہ معاشرے سے فائدہ ہمیں پہنچے، اجتماعی زندگی سے فائدہ ہمیں پہنچے، لیکن ہم معاشرے کو کوئی فائدہ نہ پہنچائیں، تو پھر معاف کیجیے گا، معاشرہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسا ہمارا آج کا معاشرہ بنا ہوا ہے۔ ہر شخص نفس نفسی کے عالم میں ہے، ہر شخص اپنا فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہے، ہر شخص اپنی روٹی پہ دال کھینچ رہا ہے، کوئی شخص بڑھ کے معاشرے میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہا۔ جب ادا نہیں کر رہا معاشرے میں کردار اپنا، تو معاشرہ ایسے ہی پستی کا شکار ہوگا، ایسی ہی تنزلی کا شکار ہوگا، ایسے ہی انحطاط کا شکار ہوگا جیسا ہمارا معاشرہ ہو رہا ہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا برائیاں ہیں اور کیا کیا غلط کام ہو رہے ہیں؟ ہاں، ایک دوسرے کے حقوق کا غصب کرنا، اپنے فرائض سے مکمل طور پر ناآگاہی اور غفلت، معاشرے میں جب بھی کوئی ذاتی فائدہ محسوس ہوا آگے بڑھ گئے، جب ذاتی فائدہ ختم ہو گیا یا محسوس نہیں ہو رہا پیچھے ہٹ گئے۔ کیا ہوتا ہے پھر معلوم ہے؟ یہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ کبھی کوئی باپ اپنے 4 بچوں کو دریا میں پھینکتا نظر آتا ہے، کبھی کوئی ساس اور نند اپنی بہو کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی نظر آتی ہے اور ان ٹکڑوں کو جلا کے دریا میں بہاتی نظر آتی ہے۔ یہ کسی اور معاشرے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی بات ہے۔ اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ظاہری چھوٹے چھوٹے واقعات، یعنی مختصر مدت میں ہو جانے والے واقعات ہیں، اگرچہ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا
اندوہناک واقعہ ہے جو اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. یہ واقعات کوئی معمولی نہیں ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے معاشرے میں جو اور برائیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ مثال کے طور پر پرائیویٹ اسکول مافیا بنی ہوئی ہے. ہم میں سے ہر شخص جو صاحب حیثیت ہے وہ پرائیویٹ اسکول کی فیس ادا کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا تیر مار رہا ہوں اور اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہا ہوں، جبکہ اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ میرا بچہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کے بدلے جو پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں یہ پیسہ کہیں زیادہ ہے. یہ تعلیم حاصل کرنا تو اس کا بنیادی حق ہے جس کے بدلے اتنا زیادہ پیسہ خرچ نہیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کر رہا ہے. چونکہ کر رہا ہے اس لیے اس کو احساس نہیں ہے. جن کے پاس نہیں ہے اور وہ نہیں کر سکتے اور ان کا بچہ اچھے پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، ان کو اپنی محرومی کا اور اپنے بچے کی محرومی کا احساس ہے. لیکن کسی کو بھی یہ احساس نہیں ہے کہ اس پرائیویٹ اسکول مافیا سے کیسے نمٹا جائے. یہ ایک مثال ہے. دوسری مثال دیکھ لیجئے. ذرا سا بیمار ہو جائیں، ایک چھینک آ جائے اور غلطی سے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے، وہ 3-4 میڈیکل ٹیسٹ لکھ کے دے دے گا. یہ کیا ہے؟ آج سے 100 سال پہلے کے حکیم اور ڈاکٹر یہ کیا کرتے تھے. ایسے طبیب اور ایسے حکماء ابھی بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ جو نفس دیکھ کے بتا دیتے ہیں، ہاتھ لگا کے جسم کو بتا دیتے ہیں مسئلہ کیا ہے، یہ کیا ہو گیا اچانک، اور پھر وہ آپ رپورٹس لے کے ڈاکٹر کو دکھائیں، اچھا ہاں یہ سب تو کلیئر ہے، ایسا کیجئے کہیں ایسا نہ ہو یہ اور ٹیسٹ کروا لیں. وہی مرض جو 10 روپے کی ٹیبلٹ سے دور ہو سکتا تھا اس کے لیے 1000 روپے کی دوائیں لکھ دیں، پورا پرچہ بھر دیا نسخے کا. یہ اس قوم کے غریبوں کا درد ہے. اس ڈاکٹر کو احساس نہیں ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہوں. جس کے پاس کھانے کو 2 روٹیاں نہیں ہیں وہ ہزاروں روپے کی دوائیں اور ہزاروں روپے کے میڈیکل ٹیسٹ کیسے کروائے گا؟ اور یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ معاشرے کے چند فیصد لوگوں کی جیبیں اور تجوریاں بھر رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ غریبوں کا خون چوس کر غریبوں کی رزق حلال اور وہ محدود مال جو ان کے حصے میں ہیں وہ لے کر امیروں کی تجوریوں کو بھرا جا رہا ہے. یہ سسٹم بنایا گیا ہے. یہ ہم جیسا ایک عام انسان نہیں سمجھ پا رہا کیا ہو رہا ہے. شاید ہم کسی ایک پہلو کو سمجھتے ہوں اس کے، لیکن پوری بات کو نہیں سمجھ پا رہے. پوری کہانی کیا ہے، پورا ڈرامہ کیا ہے. ایسے کئی مسائل ہیں. حضرات محترم، انسان فطرتاً، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، انسان فطرتاً یعنی کیا؟ یعنی اب یہاں پر آ کر اس کو کوئی اور نہیں سمجھائے گا. انسان اندر سے یہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ ایک ایسا آئیڈیل معاشرہ ہو، ایسا باکمال معاشرہ ہو، ایک ایسا پسندیدہ معاشرہ ہو جس میں رہ کر میں ایک اچھی زندگی گزار سکوں. اندر سے سمجھ رہا ہے. یہ احساس اس کو اندر سے ہے. اسلام نے بھی اسی کی طرف تاکید فرمائی ہے کہ ایسا معاشرہ بناؤ، ایسا پسندیدہ معاشرہ، ایسا باکمال معاشرہ. توجہ ہے میری جانب آپ حضرات کی؟ اگر توجہ ہے تو ایک صلوات پڑھیں حضرات محمد. عجل فرجہ. معاف کیجئے گا اگر یہ موضوع کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ غور کرے.
ہم اپنی ذات سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا ارد گرد بسنے والے لوگوں سے پریشان ہیں۔ کبھی ہمارے ارد گرد بسنے والا انسان ہمسایہ ہوتا ہے، وہ ہمیں پریشان کیے ہوئے، کبھی آفس کا باس ہے وہ پریشان کیے ہوئے، کبھی محلے کا غنڈہ ہے وہ برداشت کیے ہوئے، کبھی کسی ادارے میں بیٹھا ہوا کوئی فرعون ہے وہ ہمیں پریشان کیا ہوا ہے۔ کیا یہی معاشرہ ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے؟ انسان ایک معاشرتی وجود ہے نا، ایک معاشرتی حیوان ہے نا۔ اب تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ انفرادی زندگی، تنہائی کی زندگی تو گزارنا نہیں چاہتا، یہ جنگل کے درندوں کی طرح بالکل چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں یا بالکل تنہا رہ کے تو زندگی گزارنا نہیں چاہتا، یہ تو ایک معاشرے کے اندر رہ کے جینا چاہتا ہے نا۔ ذرا سا اندازہ کیجئے، جس کو معاشرے سے نکال کر لاک اپ میں بند کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، زندانی کر دیا جائے، اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ شاید ہم جیسے انسان کے ہمیں ہمیشہ آزادی میسر ہے، ہمیں وہ قید تنہائی اور اس کی صعوبتیں محسوس نہ ہو رہی ہوں، لیکن اتنا درک کرنے قابل ہیں کہ جب ہمارے ارد گرد ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ، ہمارے عزیز و اقارب، دوست و احباب ہوتے ہیں، اس وقت ہم بہتر محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی ہم میں سے تنہا ہو، اب ذرا میں ایک اور تصور کی طرف بھی لے کے جانا چاہتا ہوں 1 منٹ کے لیے، کہ اگر ہم میں سے کوئی تنہا ہو اور ہمارا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب ہمارے ساتھ نہ رہتا ہو، ایسے شخص کو تلاش کر کے ذرا اس کی زندگی کا، اس کے طور طریقوں کا مشاہدہ کیجئے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ کو یہ پہلو بھی سمجھ میں آنا چاہیے، پروردگار عالم کا یہ بھی انعام ہے جو اس نے ہمیں یہ رشتے عطا کیے ہیں۔ ایسا شخص جس کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز اس کے ساتھ نہیں رہتا، اس کا طور طریقہ چیک کیجئے، وہ کیسے بیٹھتا ہے، کیسے اٹھتا ہے، کیسے بولتا ہے، کیسے چلتا ہے، کیسے کھاتا ہے۔ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع عطا کیا ہے کہ ہم کم سے کم ایک دوسرے کی مروت میں بہتر انداز میں بیٹھتے ہیں، بہتر انداز میں گفتگو کرتے ہیں، بہتر انداز میں کھاتے ہیں، بہتر انداز میں سوتے ہیں۔ کوئی تنہا رہ رہا ہو اس کو دیکھیے گا، یہ کیا اللہ کا انعام کم ہے؟ اب جب اللہ نے ہمیں اسی طریقے سے بنایا ہے، ہماری فطرت میں مل جل کے رہنا ہے، تو یہ مل جل کے رہنے میں وہ طور طریقے جس سے ہم بہتر انداز میں اجتماعی طور پہ زندگی گزار سکیں، ان کو اپنانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یا وہ جنگلوں کی زندگی، وہ درندوں کی، حیوانوں کی زندگی کہ ایک دوسرے سے چھینو اور کھاؤ۔ درندہ کیسے چھینتا ہے؟ ہاں، یہ اب میں یہاں سے مختلف جانوروں کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جب جانور شکار کرتا ہے، گروہ کی صورت میں بھی شکار کرے، تو جب شکار کر لیتا ہے تو وہ آپس میں چھینا جھپٹی میں لگ جاتے ہیں۔ آپ سب بھی دیکھ چکے ہیں، اب تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم جنگلوں میں جا کے ان چیزوں کو دیکھیں۔ آج کا سوال میرا یہ ہے کہ کیا آج کے اس معاشرتی حیوان یعنی انسان کی زندگی ایسی نہیں ہو چکی ہے؟ کیا آپ یہ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر ایک دوسرے سے مال کھینچ رہے ہیں؟ چیز ہے 10 روپے کی، بیچنے والے نے اس کی وہ تعریفیں پیش کی کہ آپ کو شیشے میں اتار کے وہی 10 روپے کی چیز 100 روپے کی بیچ دی۔ کیا یہ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کے مال کھینچنا نہیں ہے آپ کی جیب سے؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، ٹائم پورا ہو گیا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم سے اس طریقے سے مال چھنتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو، جب ہم اس طریقے سے کھینچتے ہیں مال تو پھر ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ یعنی ہم معاشرے کو اپنی ناجائز منفعت کے لیے استعمال کرنے کی خواہش رکھتے ہیں،
لیکن معاشرے کو جائز طریقے سے بہتر کیفیت میں لانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ بات تو تب ہے نا جب آپ کے ہاتھ میں چیز ہو اور آپ اس کو مناسب قیمت میں فروخت کریں، اس کی اچھائی اور اس کی برائی سب کچھ بیان کر کے۔ عزیزان محترم، یہ موضوع ایسا موضوع ہے جس پر بہت بات کرنے کی ضرورت ہے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ انسانی معاشرہ جو ہمارے ملک میں تشکیل پا چکا ہے، یہ حیوانی اور معاشرے سے زیادہ بدتر ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کی تعبیر میں اولئک کالانعام بل ہم اضل کا مصداق بن چکا ہے۔ یہ بے چینی، یہ افراتفری، یہ بے سکونی، یہ بد امنی، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہم معاشرے میں صحیح رول ادا نہیں کر رہے۔ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کو، اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہی مسلمان، یہی پاکستانی، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور یہ آپ ہی سے سنا ہوا جملہ ہے، جب جاتے ہیں دبئی میں یا مثال کے طور پر یورپ کے کسی ملک میں یا امریکہ میں، تو وہاں جا کے قانون کے بڑے پابند ہو جاتے ہیں اور اپنے ملک میں ہر قسم کی لاقانونیت روا رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہیں وہ لوگ جو کیا کہتے ہیں اس کو، ڈنڈے، کیا کہتے ہیں، ڈنڈے سے ہانکے جانے والے۔ ہاں، یعنی ہم نے اپنے لیے یہ پسند کیا کوئی اور آئے اور طاقت کے بلبوتے پہ ہمیں سدھارے۔ ہم نے اپنے لیے وہ جگہ ہی نہیں بنائی، وہ سوچ ہی نہیں تعمیر کی کہ ہم خود اپنی تعمیر کریں، خود ہم قانون کی پاسداری کریں، خود ہم قوانین شریعت کے پابند ہو جائیں۔ کوئی اور آئے تو ہم پر شریعت نافذ کرے تو ہم ٹھیک ہے، ہم بہت نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، بس وقت ختم ہو گیا۔ بارگاہ پروردگار عالم میں دست دعا بلند کیجئے، پروردگار سے التجا کیجئے، پروردگار ہمیں یہ اتنا شعور عطا فرما دے کہ ہم اپنے معاشرے کو سنوار سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، پروردگار بلطف حضرات محمد و آل محمد ان برائیوں کو دور فرما۔ پروردگار کچھ مومنین نے دعا کی درخواست کی ہے، دعا کیجئے دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں بھی مومنین، مسلمین، شیعان حیدر کرار، فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے، عزاداران سید الشہداء یا کوئی بھی نام اس مکتب کو دے دیجئے، جہاں کہیں آباد ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں، پروردگار ان کی مشکلات کو حضرات محمد و آل محمد کے صدقے میں دور فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا، جو بیمار حال ہے انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے گناہ حسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ پروردگار منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مصاحبین میں شمار فرما۔ اللہم فصل علی محمد و آلہ اکثر ما صلیت علی احد من خلقک وعزہ ان افضل و اکرم ما جزیت احدا من انبیائک عن امتہ انکا انت العزیز الحکیم۔